بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. وقال تبارك وتعالى وعاشروهن بالمعروف. محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام، نماز تراویح کے بعد درس کا جو سلسلہ ہم نے کل شروع کیا، میں نے آپ کے سامنے یہ بات بتائی تھی کہ رسوم و رواج کے حوالے سے سلسلہ وار دروس ہم سنیں گے۔ کل کے درس میں نے رسم و رواج کا تعارف آپ کے سامنے پیش کیا تھا، اور یہ بات میں نے بتائی تھی کہ رسوم و رواج قوموں کے یا لوگوں کے عادات و اطوار اور طور طریقوں پر مبنی خاص کچھ طریقوں کو کہا جاتا ہے، یعنی لوگوں کے اپنے معاملات میں یا اپنی معمولات زندگی میں لوگ کچھ طریقوں کی پابندی کرتے ہیں اور اس پابندی کو ضروری سمجھتے ہیں۔ ایسے ہی معاملات کو ہم رسوم و رواج کہتے ہیں۔ کل کے درس میں مختصراً آپ کے سامنے یہ بات ذکر کی تھی۔ آج ہم اس موضوع کے بڑے ہی بنیادی اور اہم مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کا جو درس ہوگا یہ اگلے دروس کا جو سلسلہ ہوگا اس کے لیے ایک بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے کہ بغیر اس بنیادی مسئلے کو سمجھے ہوئے رسوم و رواج کی تعیین کرنا مشکل ہوگا، یا تعیین کرنے میں ہم میں سے بہت سارے حضرات اور خواتین غلطی کر سکتے ہیں۔ اسی لیے اس بنیادی مسئلے کو میں آج مستقل ایک درس کی شکل میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام جہانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عربوں میں سے تھے، انہی میں سے تھے اور انہی کے درمیان اصلاً بھیجے گئے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ آپ امیین یعنی عربوں کے اندر اللہ کے نبی بھیجے گئے، اور انہی میں سے بھیجے گئے تو انہی کے درمیان بھیجے گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں سارے عرب کے اندر اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا، اور عرب سے باہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط کے ذریعے اور قاصدین کے ذریعے پیغام پہنچایا، ایران کو، روم کو، حبشہ کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
عربوں میں بھیجے گئے، لیکن اللہ کے نبی کی رسالت تمام جہان کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں یہ بتایا، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئیں، کسی اور نبی کو یہ عطا نہیں ہوئی۔ انہی میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ ہر نبی اپنی قوم کی طرف خاص طور پر بھیجے جاتے تھے۔ وہ نبی اپنے قوم کے نبی، قوم کے لیے نبی ہوتے تھے۔ وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، مجھے تمام لوگوں کا نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام تمام جہانوں کے لیے، یعنی انسان جو قیامت تک آئیں گے، عرب ہوں، عجم ہوں، وہ شمال کے ہوں، جنوب کے ہوں، مشرق کے ہوں، مغرب کے ہوں، وہ امریکہ یورپ کے انسان ہوں، وہ چین یا مشرقی ممالک کے ہوں، یا ہمارے جو وسطی ممالک، سب کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ اب یہاں ایک بڑی نازک سی بات ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی عربوں میں بھیجے گئے، عربوں کے اپنے طور طریقے، عجم کے لوگوں کے اپنے طور طریقے، ہر قوم کا الگ کلچر ہوتا ہے، ہر قوم کی الگ تہذیب ہوتی ہے، ہر قوم کا طور طریقہ الگ ہوتا ہے، ان کے کھانے پینے کا طریقہ الگ ہوتا ہے، ان کے رہن سہن کا طریقہ الگ ہوتا ہے، ان کے معمولات زندگی کا طریقہ الگ ہوتا ہے، ایک پوری تہذیب ہوتی ہے، بالکل ہر علاقے کے لوگ الگ ہوتے ہیں۔ دور مت جائیے، ہمارے اپنے ملک ہی کے بارے میں دیکھ لیجئے، شمال اور جنوب کے لوگوں میں کتنا فرق ہے، عادات و اطوار میں، رہن سہن میں، سوچنے کے انداز میں، بات چیت میں، رنگ ڈھنگ میں، کافی چیزوں میں فرق ہے، پوری ایک تہذیب بدل جاتی۔ خود جنوب کی بات آپ کریں، کیرلا اور کرناٹک میں کتنا فرق ہے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ جو طور طریقے ہیں، ان کے سلسلے میں ایک بڑی بنیادی بات یاد رکھیے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا جو دین ہے، جو ہے سارے انسانوں کے لیے، تمام اقوام کے لیے، تو اس دین نے ان سارے طور طریقوں کو ختم کر دیا؟ یعنی یہ کہہ دیا کہ اب کسی کو بھی اپنے طور طریقوں میں سے کسی پہ باقی رہنے کی اجازت نہیں، بالکل نہیں، اور ایک ہی طریقہ دے دیا کہ بس اسی طریقے پہ تمہاری ہر باریک سے باریک چیز آ جانی چاہیے؟ یا پھر یہ کہ شریعت مطہرہ نے تھوڑی بہت گنجائش رکھی ہے، لوگوں کو اپنے طور طریقوں سے جینے کی چھوٹ دی گئی ہے؟ یہ ایک ایسا نازک مسئلہ ہے جس کو صحیح انداز سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے گا، اسلامی شریعت اس حقیقت کو بڑے اچھے طریقے سے واضح کرتی ہے کہ لوگوں کے تہذیب کے بنیاد پر، علاقے کے اپنے مسائل کی بنیاد پر، اور لوگوں کے اپنے اپنے کلچرل ڈیفرنسز کی بنیاد پر لوگوں کے اپنے طور طریقے ہیں، اور اسلامی شریعت نے اس میں چھوٹ دی ہے کہ لوگ اپنے طور طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں، اپنے طور طریقوں کے مطابق رہیں، اپنے طور طریقوں کے مطابق ان کے معمولات زندگی چلتے رہیں۔ اسلامی شریعت اس میں ان کو ساری چیزوں کو چھوڑنے پر مجبور نہیں کرتی۔ ہاں، ایک شرط اسلامی شریعت کی یہ ہے کہ لوگوں کے بتائے ہوئے طریقے یا لوگوں کے اپنائے ہوئے طور طریقے، لوگوں کے ہاں رائج طریقے، شریعت مطہرہ کی ہدایات اور اس کی متعین کردہ گائیڈ لائنز کے خلاف نہیں ہونے چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ پوری طرح سے یہ کہہ دیا جائے کہ تمہیں ساری چیزیں طور طریقے چھوڑ کر ایک ہی طریقہ، مثال کے طور پہ عربوں میں اللہ کے نبی رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عربوں کا جو طور طریقہ تھا وہی سب کو اپنانا پڑے گا، ایک یہ ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ نہیں، لوگ اپنے اپنے علاقے کے اعتبار سے اپنے طور طریقوں پہ جی سکتے ہیں، لیکن انہیں اس بات کا خیال رکھنا پڑے گا کہ وہ شریعت مطہرہ کے اصولوں کے خلاف جانے والے طور طریقوں سے دستبردار ہو جائیں گے۔ انہیں شریعت مطہرہ کے متعین کردہ اصولوں کے خلاف
پائے جانے والے طور طریقوں سے دستبردار ہونا پڑے گا۔ آپ کو میں مثال کے ذریعے بات کو واضح کر دیتا ہوں۔ عربوں کے ہاں کھانے کا طریقہ الگ ہے، ہمارے ہاں کھانے کا طریقہ الگ ہے، کسی اور ملک میں کھانے کا طریقہ الگ ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیے، دوپہر کا کھانا عام طور پر میں بنگلور کی اگر بات کروں تو ظہر کے بعد لوگ کھانا کھاتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ وہیں عربوں کے ہاں ظہر سے پہلے کھانا کھانے کا رواج ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ اسلام کا مطلب یہ ہے کہ عربوں کا جو کلچر تھا اسی کو ہو بہو ساری دنیا میں لاگو کیا جائے تو پھر یہ ہو جاتا کہ ظہر کے بعد کھانا کھانا درست نہیں ہوتا۔ اور اگر ہم یہ کہیں اسلامی شریعت نے چھوٹ دی ہے کہ ہر آدمی اپنے طور طریقے پر رہے، تو پھر لوگ اپنے طریقے سے چاہے ظہر سے پہلے کھائیں ظہر کے بعد کھائیں، لوگوں کے کھانے کھا پینے کے اپنے طور طریقے ہیں، اس میں اسلامی شریعت کو کوئی جو ہے اعتراض نہیں۔ حقیقت یہ کہ اسلامی شریعت نے دوسرے طریقے کو اپنایا ہے۔ اسلامی شریعت کا اصول یہ ہے کہ لوگ اپنے طور طریقوں پر رہیں، اپنے طور طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں، لیکن اگر کوئی طریقہ شریعت مطہرہ کی تعلیمات کے خلاف ہوتا ہے، شریعت کے متعین کردہ گائیڈ لائنز کے خلاف جاتا ہے، تو پھر اس سے دستبردار ہونا پڑے گا۔ لوگوں کے پاس کپڑے اپنے اپنے پہننے کا طریقہ ہے، لوگوں کے پاس اپنے گھروں میں رہنے کا اپنا اپنا ایک انداز ہے، گھر بنانے کا طریقہ، لوگوں کے لباس، لوگوں کے اپنے معمولات زندگی، پیدائش، ولادت، نکاح، بیاہ، شادی بیاہ وغیرہ بہت سارے معمولات۔ اسلامی شریعت کا اس سلسلے میں ایسا کوئی ضابطہ نہیں ہے کہ لوگ اپنے طور طریقوں پر نہیں رہ سکتے۔ اس بنیادی بات کو سمجھنا چاہیے کہ لوگوں کے عادات و اطوار کا شریعت میں اعتبار ہے، کہ شریعت نے اس کی چھوٹ دی ہے۔ ہاں، اگر یہ طور طریقے شریعت مطہرہ کے خلاف جاتے ہیں تب ان طور طریقوں سے دستبردار ہونا پڑے گا۔ یہ بنیادی مسئلہ اس لیے سمجھنا ضروری ہے کہ اس کو سمجھے بغیر رسوم و رواج کی پہچان اور صحیح اور غلط کا فرق ہم میں سے بہت سارے لوگ نہیں کر پائیں گے۔ آپ یہ دیکھیے، میں نے ابھی بتائے طور طریقے لوگوں کے اپنے اپنے ہیں، لوگ اپنے طور طریقے سے جیتے ہیں، تو اسلامی شریعت ان کو چھوٹ دیتی ہے، اور اپنے طور طریقے پہ چلنے والا نہ بدعت کر رہا ہے، نہ ناجائز رسم و رواج میں پڑا ہے یہ کہا جائے گا، نہ اس کے کام کو بدعت کہا جائے گا، نہ اس کی معمولات زندگی کو شریعت مطہرہ کی نظر میں ناجائز رسم و رواج کے درجے میں داخل کیا جائے گا، الا ہی کہ یہ طور طریقے لوگوں کے اپنے، لوگوں کے اندر رائج، لوگوں کے اندر عام طور طریقے شریعت مطہرہ کی گائیڈ لائنز یا تعلیمات یا متعین کردہ اصولوں کے خلاف جاتے ہیں، تب ان کو رسم و رواج کہا جائے گا۔ اور اگر یہ طور طریقے عبادتوں میں لوگ ایجاد کر لیتے ہیں تو اسے بدعت کہا جائے گا۔ اگر عبادتوں میں اپنے طور طریقے لوگ ایجاد کر لیتے ہیں، اس میں داخل کر لیتے ہیں، اسے بدعت کہا جائے گا۔ اور اگر معاملات میں لوگ اپنے وہ طریقے اپناتے ہیں جو شریعت مطہرہ کی تعلیمات سے ٹکراتے ہیں، ان کو رسم و رواج کہا جائے گا۔ یہ بات اچھی طرح سے ہم اور آپ کو سمجھ لینا چاہیے۔ اسلامی شریعت میں لوگوں کے اپنے تہذیبی جو اختلافات ہوتے ہیں، کلچرل جو ڈیفرنسز ہوتے ہیں، لوگوں کا اپنا اپنا جو طریقہ ہوتا ہے، اسے حرام نہیں قرار دیا گیا، بلکہ آپ قرآن کی آیت پڑھیں، اللہ تعالیٰ نے تو کہا وَمِنْ آيَاتِهِ اخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، تمہارے اپنی زبانوں کا اختلاف اور تمہارے اپنے رنگ و نسل کا اختلاف، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے۔ اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ لوگ صرف ایک ہی زبان بولیں، لوگ ایک ہی انداز میں ساری چیزیں کریں، نہیں، اسلام نے وہ چھوٹ دی ہے لوگوں کو اپنے علاقے اور علاقے کی ضرورتوں کے اعتبار سے بہت سارے معمولات کو اپنے اپنے انداز میں طے کرنے کی اسلام نے چھوٹ دی ہے۔ دیکھیے، ایک طرف تو اس کو پہچاننا اس لیے ضروری ہے کہ ہم رسم و رواج کو متعین کر سکیں،
اور دوسری طرف اس لیے بھی کہ ہمارے اپنے سماج میں بہت سارے بھائی، بہت ساری خواتین ایسی ہیں جو کئی بار ایسے معاملات، ایسے طور طریقے جن کو شریعت میں جائز ٹھہرایا گیا ہے، ان کے بارے میں یہ کہنے لگتے ہیں کہ یہ بدعت ہے۔ مثال میں آپ کو دیتا ہوں، بڑی عام مثال ہے ہمارے اور آپ کے سماج کی۔ نکاح کی دعوت لڑکی والوں کی طرف سے کی جا سکتی ہے کہ نہیں کی جا سکتی؟ یا لڑکے والے ہی کریں، نکاح میں دعوت کریں، وقت نکاح ولیمے کے علاوہ اگر کوئی ضیافت کرتا ہے تو کیا یہ جائز ہے ناجائز ہے؟ آپ نے سنا ہوگا لوگ اسے بدعت کہتے ہیں، اور لوگ یہ کہتے ہیں اگر یہ جائز ہے تو اللہ کے نبی نے کہاں کی ہے، کوئی دلیل پیش کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے نکاح کی دعوت دی ہو، اس کی دلیل پیش کرو۔ یہ آپ نے بارہا سنا ہوگا۔ یاد رکھیے گا کہ نکاح کے سلسلے میں پہلی بات کہ نکاح میں کھانا، کھلانا، پہننا، اوڑھنا یہ اصل میں لوگوں کے اپنے عادات ہیں۔ کسی علاقے میں کوئی طریقہ، کسی علاقے میں کوئی طریقہ، اس میں کوئی حرج نہیں کہ لوگ اپنے اپنے علاقے کے مطابق کھانے کھلانے کے یہ جو طریقے ان پہ عمل کریں۔ یعنی نکاح کی دعوت کو بدعت کہنا غلط ہے۔ ہاں، اس مسئلے کو آپ سمجھیے کہ یہاں مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر لڑکی والے، جیسے ہمارے سماج میں ہے، لڑکی والوں پر دباؤ ڈالا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے اتنے افراد آئیں گے، یہ دباؤ ڈالا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ فلاں فلاں ڈش بننی چاہیے، بلکہ لوگ بارات لے آتے ہیں، بار بار دھمکیاں دیتے ہیں اگر کھانے میں یہ فرق ہو ہم اپنی بارات لے کر چلے جائیں گے۔ یہ جو نکاح کی دعوت ہے، نکاح کی دعوت کے نام پر اکل اموال الناس بالباطل، لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھانے کی کوشش کی جاتی۔ یہ جو لوگوں کے پاس ناجائز طریقے سے مال کھانے کی رواج چل پڑا ہے، اس پہ روک تھام کے لیے، لڑکی والوں پہ ہو رہے ظلم کو روکنے کے لیے، اگر اہل علم یوں کہیں اور یوں حکم لگائیں کہ چونکہ یہ زبردستی کی دعوت ہے، لڑکی کے باپ کو مجبور کیا جا رہا ہے اور اسے مجبور مان کر اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے اور اس پر زبردستی کر کے ظلم و زیادتی کا یہ کھانا ہے، اس لیے ایسی دعوت کرنا درست نہیں ہوگا اگر زبردستی کی جا رہی ہے۔ وہ نہیں جو اپنی خوشی سے اپنی استطاعت کے مطابق لوگوں کو کھلا دے رہا ہے، بلکہ زبردستی کسی کو مجبور کر کے کھانا کھلانے پر اس کے پاس سے کھایا جا رہا ہے، تو اس لیے یہ حرام ہے۔ اگر یہ کہا جائے تو بات صحیح ہوگی، اور اگر یہ کہا جائے کہ بھائی شادیوں کو آسان کرنے کے لیے، اخراجات گھٹانے کے لیے اگر شادی کی دعوت نہ کی جائے تو زیادہ بہتر ہے، یہ ٹھیک ہے، لیکن اسے بدعت قرار دینا، یہ مسئلہ اصل میں سمجھنے کا ہے۔ بدعت کس چیز کو کہا جائے گا؟ رسم و رواج میں غلط رسم و رواج کس کو کہا جائے گا؟ شریعت مطہرہ کی نظر میں یا تو عبادت کے معاملے میں ہو، یا پھر یہ کہ معاملات میں شریعت کے اصولوں کے خلاف جائے۔ یہاں یہ مسئلہ یاد رکھیے گا، نکاح میں ایک پہلو ہے وہ جو خطبہ مسنونہ پڑھنا ہے، ایجاب و قبول کی کارروائی ہے، گواہ رکھنا، مہر متعین کرنا اور اس کے ساتھ ولی کا ہونا، یہ جو معاملات ہیں، یہ جو چیزیں، یہ عبادت کا حصہ ہے نکاح میں۔ بقیہ کپڑے پہننا، گھر میں نکاح کریں گے کہ شادی خانے میں نکاح کریں گے یا کھلے میدان میں کریں گے، کیا کھائیں گے کیا کھلائیں گے، یہ لوگوں کے معاملات میں سے۔ تو اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ لوگ یہاں یہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے گھر سے باہر یا مسجد میں، مسجد سے باہر، یا پھر یہ کہ میدان میں نکاح کیا ہے، اللہ کے نبی نے کہاں کیا ہے یہ بتایا جائے۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کے بندو، شریعت مطہرہ کے اصولوں سے نہ ٹکرائیں تو لوگوں کے معمولات میں چھوٹ ہے۔ یہ جو بات میں نے ابھی کہی نا، یوٹیوب پر آپ کو ملیں گے سماج میں ایسے بہت سارے لوگ مسئلے کو سمجھے بنا شادی کی دعوت حرام ہے، اس پر پوری زندگی مبلغ بنے ہوئے ہیں، زندگی بھر کے لیے مبلغ بنے ہوئے ہیں، وہ کہیں بھی جاتے ہیں ساری زندگی اسی کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ میں یہ بات واضح کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں لڑکی والوں پہ ظلم نہیں ہونا چاہیے، لڑکی والوں پہ ہو رہی زیادتی پہ روک لگنا چاہیے، ناحق یہ چیز نہیں کرنی چاہیے، یہ دعوت جائز ہو سکتی ہے لیکن زور زبردستی کھانا جائز نہیں ہے، یہ اگر آپ کہتے ہیں تو بات بالکل معقول اور صحیح ہے، لیکن اسے بدعت کہنا
یہ ہے رسم و رواج کے سلسلے میں شریعت مطہرہ کے ضابطے کو نہ سمجھنا اور اس سلسلے میں غلطی کرنا۔ بہرحال بات آئندہ آئے گی، مزید مثالوں سے بات واضح ہوگی آپ کے سامنے، لیکن جو مسئلہ آپ کے سامنے میں واضح کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یاد رکھیے گا کہ اسلامی شریعت اس معاملے میں بہت صاف ہے کہ لوگوں کو اپنے اپنے طور طریقوں سے جینے کی آزادی ہے، جب تک کہ وہ طور طریقے شریعت مطہرہ کے اصولوں کے خلاف نہ جائیں۔ اچھا، وہ اصول کیا ہیں جن کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے؟ یہ انشاءاللہ ہم کل کے درس میں سنیں گے۔ یعنی کب یہ طور طریقے غلط رسم و رواج کا حکم لیں گے، غلط رسم و رواج کا نام ان کو دیا جائے گا، وہ اصول کیا ہیں، یہ ہم انشاءاللہ کل کے درس میں سنیں گے۔ لیکن یہ بات، بنیادی بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ لوگ شریعت مطہرہ نے جس میں چھوٹ دی ہے، آسانی دی ہے، اس میں لوگ اپنے لیے تنگیاں پیدا کرتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب تک ہم نے کہی کہ یہ بات جائز ہے، لوگ اپنے طور طریقوں کے مطابق چلیں، اس کی کیا دلیل ہے؟ اس سلسلے میں اہل علم نے کئی دلائل ذکر کیے، ان میں سے ایک دو آیتیں میں نے شروع میں آج کے درس میں آپ کے سامنے پڑھی، میں ان کی وضاحت کر لیتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، خواتین کے سلسلے میں اللہ نے کہا جیسے ان پر ذمہ داریاں عائد کی گئی ہیں ویسے ان کو حقوق بھی دیے گئے ہیں بالمعروف۔ اس لفظ معروف کی دو تفسیر مفسرین کے پاس آپ کو ملے گی۔ ایک، معروف کا معنی نیکی کا ہے، تو اہل علم نے کہا اس پر جس طرح ذمہ داریاں ڈالی گئی ویسے اسے حقوق دیے گئے، اور یہ حقوق نیکی کے راستے پر چلتے ہوئے نیکی کے طریقے پہ ادا ہو جانے چاہیے۔ اور دوسرا معنی اہل علم کے پاس بالمعروف کا یہ ہے کہ حسن سلوک کا جو طریقہ، معروف طریقہ، سماج میں رائج طریقہ، سماج میں معروف جو طریقہ ہے، اس طریقے کے مطابق خواتین کے ساتھ ان کے حقوق کی ادائیگی ہونی چاہیے۔ دوسری آیت میں فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یہاں بھی معروف کے دونوں معنی کیے گئے، اور ان میں سے ایک معنی یہ ہوا کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ ان عورتوں کے ساتھ سماج میں معروف طور طریقوں کے مطابق بہترین انداز میں حسن معاشرت کا حق ادا کیا کرو۔ شریعت مطہرہ میں اسے العرف محکم کہا جاتا ہے یا العادہ محکمہ کہا جاتا ہے۔ اہل علم جانتے ہیں کہ عرف جو سماج میں رائج ہوتا ہے، جو عادت چلی آتی ہے لوگوں کے اندر، وہ معتبر ہوتی ہے، اس کا اعتبار ہوتا ہے ما لم يخالف الشرع یا ما لم تخالف الشرع، جب تک کہ یہ عرف یا یہ عادت شریعت مطہرہ کے اصولوں کے خلاف نہ جائے۔ یہ بنیادی اصول ہیں جو اہل علم اچھی طریقے سے جانتے ہیں، اور اسی بات کے لیے بعض اہل علم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک اثر سے استدلال کیا۔ یہ اثر، یہ الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے طور پر بھی نقل کیے گئے، لیکن وہ ثابت نہیں اللہ کے نبی سے۔ البتہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے قول کے طور پہ یہ الفاظ ثابت ہیں، موقوف روایت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا ما رآہ المسلمون حسنا فهو عند اللہ حسن وما رآہ المسلمون سیئا فهو عند اللہ سیئ، کہ جس چیز کو مسلمان سب کے سب اچھا سمجھیں وہ اللہ کے پاس بھی اچھی ہے، اور جس چیز کو سارے مسلمان برا سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک بھی بری ہے۔ یاد رکھیے گا، اس سے مراد بدعتیں ایجاد کرنے کی چھوٹ نہیں کہ سارے مسلمان کسی چیز کو اچھا سمجھیں اور دین میں اضافہ کر لیں تو وہ اضافہ ہو جائے گا، نہیں۔ یہ عادات اطوار لوگوں کے طور طریقوں سے متعلق کہ لوگ جن طور طریقوں کو مسلمان سارے اچھا سمجھیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی وہ اچھی ہے۔ اگر اللہ کے نزدیک وہ بری ہوگی تو شریعت پہ اللہ اس سے منع کر چکا ہوگا، اور جس چیز کو لوگ برا سمجھیں گے وہ اللہ کے نزدیک بھی بری ہے، لیکن اگر وہ چیز صحیح ہے تو اللہ تبارک و تعالی شریعت میں اس کو واضح کر چکا ہوگا۔ تو بات یہاں پہنچ کر واضح یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک شریعت مطہرہ میں قوموں کے عادات و اطوار میں چھوٹ اللہ تعالیٰ نے دی ہے، لوگوں کے اپنے طور طریقے ہیں۔ ورنہ عرب جو کھائے وہی کھانا پڑے گا، عرب جو پہنے وہی پہننا پڑے گا، لوگوں کا سارا طرز زندگی عرب کلچر کے مطابق ہی کرنا پڑے گا۔ اسلامی شریعت نے اس میں چھوٹ دی ہے، البتہ
یہ ضرور کہا ہے کہ یہ طور طریقے شریعت کے اصولوں کے خلاف نہیں جانے چاہیے، اور اگر شریعت کے اصولوں سے ٹکراتے ہیں تو پھر دین میں اگر یہ طور طریقوں کا اضافہ ہے تو وہ بدعت کہلائیں گے، اور اگر دین کے علاوہ معاملات اور معمولات میں یہ طور طریقے شریعت کے متعین کردہ ضابطوں کے خلاف جاتے ہیں تو پھر ان کو غلط رسم و رواج کہا جائے گا، اور یہی ہمارا اس رمضان کا عنوان ہے۔ اسی بات کو ہم اور آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آج کے درس میں میں اپنے آپ کو یہیں روک لیتا ہوں۔ انشاءاللہ کل کا جو درس ہوگا گویا وہ آج کے درس کی تکمیل ہوگا، کل کے درس سے گویا آج کا جو ضابطہ ہے وہ مکمل ہوگا، اور ہم اور آپ انشاءاللہ غلط رسم و رواج یا باطل رسوم و رواج کے ضابطے کو سمجھنے میں کامیاب ہوگے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو جو کچھ ہم سنتے ہیں سمجھتے ہیں ان کو اپنی زندگیوں میں یاد رکھتے ہوئے عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔